السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلبہ و طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ ویلکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب تک گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 12ویں جماعت جغرافیہ کا سبق نمبر 3 ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ یوز، انسانی بستیاں اور زمینی استعمال کا تفصیل سے مطالعہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فوراً سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے طلبہ و طالبات، ٹاپک نمبر 3 ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ یوز، انسانی بستیاں اور زمین استعمال کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، صحیح باہمی تعلق پہچانیے۔ طلبہ و طالبات، الف بیان ہوتا ہے، بے وجہ ہوتی ہے۔ اب کیا پوچھا گیا یہ دیکھیں گے ہم۔ نمبر 1، الف بستیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، یہ بیان ہے۔ نمبر بے، بستیوں کے فروغ پر بہت سارے طبعی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جملوں کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں جملے پہلے صحیح ہیں یا غلط۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے کیا بے جملہ الف کی صحیح وضاحت کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد نیچے 4 آپشن پوچھے گئے ہیں، اس میں سے صحیح آپشن ہم کو منتخب کرنا ہے۔ تو چلیے پہلا آپشن دیکھیں گے، صرف الف صحیح ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بے غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلا بھی الف بھی صحیح ہے اور بے بھی صحیح ہے۔ دوسرا آپشن صرف بے صحیح ہے، اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف الف بے صحیح ہے اور الف غلط ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں صحیح ہے۔ تیسرا آپشن الف اور بے دونوں صحیح ہیں اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف بستیوں کی اقسام ظاہر کر رہا ہے اور بے جو ہے یہ بستیوں پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل کو بتا رہا ہے۔ چوتھا ہم دیکھیں گے، الف اور بے دونوں صحیح ہیں لیکن بے الف کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔ چوتھا آپشن بالکل صحیح ہے، یہاں پر بے یہ الف کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔ تو جواب کیا آئے گا؟ چوتھا آئے گا۔ سوال نمبر 1 کا دوسرا، الف یعنی بیان، جب شہروں کا فروغ ہوتا ہے تو ان کے کار منصب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بے یعنی وجہ، شہروں کا صرف کوئی ایک ہی کار منصب ہوتا ہے۔ دونوں جملوں کو اچھی طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جیسے جیسے شہروں کی ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا بے یہ ظاہر کر رہا ہے شہروں کا صرف کوئی ایک ہی کار منصب ہوتا ہے، یعنی شہروں میں ایک ہی معاشی سرگرمی رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جملہ بالکل صحیح ہے اور دوسرا جملہ غلط ہے۔ تو چلیے اب ہم اس پر پوچھے گئے 4 آپشن میں سے کون سا صحیح آپشن ہے اس کو ہم منتخب کریں گے۔ پہلا آپشن ہے صرف الف صحیح ہے، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ نمبر 2 دیکھیں گے، صرف بے صحیح ہے۔ بے ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہروں میں صرف ایک ہی معاشی سرگرمی نہیں چلتی بلکہ بے شمار معاشی سرگرمیاں جاری و ساری رہتی ہیں۔ تیسرا دیکھیں گے، الف اور بے دونوں صحیح ہیں اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے، یہ بھی آپشن غلط ہے۔ چوتھا آپشن دیکھیں گے ہم، الف اور بے دونوں صحیح ہیں لیکن بے الف کی صحیح وضاحت نہیں کرتا۔ چوتھا آپشن بھی غلط ہے کیونکہ اس میں صرف الف ہی صحیح ہے، باقی کے 3 آپشن غلط ہیں۔ تو جواب ہمارا پہلا آئے گا۔ سوال نمبر 2، جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے۔ اس میں نمبر 1، سبھی دیہی بستیاں
شہری بستیوں میں تبدیل نہیں ہوتی؟ طلبہ طالبات اس کا جواب اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھیے۔ جغرافیائی وجہ نمبر 2، دیہی بستیوں میں زمین کا استعمال زراعت سے منسلک ہوتا ہے۔ طلبہ طالبات اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجہ نمبر 3، دیہی اور شہری عبوری علاقے میں دیہی اور شہری دونوں ہی بستیوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ طلبہ و طالبات اس کی وجہ بھی اسکرین پر بتائی گئی ہے، آپ اسکرین کا شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں۔ جغرافیائی وجہ نمبر 4، شہری علاقوں کی ترقی زمین کے استعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔ اس میں سب سے پہلا، دیہی اور شہری بستیوں کے درمیان باہمی تعلق، اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 3 کا دوسرا، شہری بستیوں کے مسائل، شہری بستیوں کے مسائل اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا تیسرا، ذیلی شہر مضافات سب اربس، اس کا جواب بھی طلبہ طالبات اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا چوتھا، مخلوط زمینی استعمال، اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاضوں میں تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل کے مفصل جواب لکھیے۔ نمبر 1، دیہی بستیوں کی خصوصیات لکھیے۔ طلبہ طالبات دیہی بستیوں کی خصوصیات اسکرین پر دی گئی ہیں، جغرافیہ کی نوٹ بک میں اس کو آپ اسکرین شاٹ کی مدد سے لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا دوسرا، بستیوں کی مختلف ساخت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ اس کا جواب بھی اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، فرق لکھیے۔ بیرن لینڈ، بنجر زمین، اور نان ایگریکلچر لینڈ، غیر زرعی زمین، اس کے درمیان فرق اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا اگلا، کمپیکٹ سیٹلمنٹ پیوست بستیاں اور ڈسپرسڈ سیٹلمنٹ منتشر بستیاں، ان کے درمیان بھی فرق اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 5 کا اگلا، ریڈیل سیٹلمنٹ مرکزی بستیاں اور سرکولر سیٹلمنٹ دائروی بستیوں کے درمیان فرق اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 5 کا اگلا، زمین کا استعمال لینڈ یوز اور لینڈ کور احاطہ زمین، ان کے درمیان بھی فرق اسکرین پر لکھا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 6، صاف ستھری شکلیں بنائیے اور نامزد کیجیے۔ طلبہ طالبات آپ اپنی نوٹ بک میں اسکرین پر بتائے گئے شکلوں کو دیکھ کر اچھی طرح سے پنسل کی مدد سے شکلیں بنائیے اور انہیں نام بھی دیجیے۔ سوال نمبر 7، لونا شہر کی درجہ ذیل تصاویر کا بغور مطالعہ کیجیے اور گزشتہ 10 سالوں کے دوران زمین کے استعمال میں ہونے والی تبدیلیوں پر اپنے لفظوں میں ایک پیراگراف لکھیے۔ طلبہ و طالبات یہاں پر لونا شہر کے 2 تصاویر دیے گئے ہیں، پہلا جو نقشہ 2005 اور 6 کا ہے اور دوسرا نقشہ 2015 اور 16 کا ہے۔ دونوں نقشوں کا بغور مطالعہ کیجیے اور اس میں کیا فرق دکھائی دے رہا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اور
جو فرق دکھائی دے رہا ہے، جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہم نے لکھا ہے، آپ اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل پیراگراف کا بغور مطالعہ کیجیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ طلبہ و طالبات، اس طرح کا کوئی بھی ایک پیراگراف ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس کے طور پر دیا گیا ہے۔ آپ اس پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ میں نے اس کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لیں اور اپنی بازوں میں لکھیں۔ طلبہ و طالبات، اس ویڈیو میں ہم نے ٹاپک نمبر 3 ہیومن سیٹلمنٹس اینڈ لینڈ یوز، انسانی بستیاں اور زمین استعمال کے مشقی سوالات کا حل دیکھا ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ برائے مہربانی روزانہ 2 سے 3 گھنٹے پڑھائی کیجیے۔ خدا حافظ۔